تقی الرحمن غازی مدنی شائع کی ہے۔ مؤلف نے مقدمے میں صراحت کی ہے کہ سید قطب کی مثبت خدمات اور اچھائیوں کو سراہنا ضروری ہے، اور اسی طرح ان کی اجتہادی غلطیاں اور تکفیری نظریات پر نقد بھی کیا گیا ہے تاکہ انصاف پسند ذہنوں کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو جائے۔ شیخ جس متنازع شخصیت پر اعلی علماء نے سختی سے رد کیا ہے، ان کی سوانح حیات کو اس انداز سے عام لوگوں کے بیچ لانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی صلاحیتیں جو اس انداز کی شخصیات پر استعمال کی جا رہی ہیں، یہ ایک غلط قدم ہے۔ سید قطب متنازع شخصیت نہیں ہے، بلکہ سید قطب ایک گمراہ شخصیت اور گمراہ فرقے کے عالم اور گمراہ عقیدے کے حامل ہیں، لہٰذا ان کے اوپر نقد کرنا اور ایک جانب تعریف کرنا اور اس پر اپنی صلاحیت ضائع کرنا اور اس طرح کے لوگوں کا تعارف کرانا، اس پر کتاب چھاپنا میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اگر یہی صلاحیت کتاب کا ترجمہ کرنے کی یا کتاب لکھنے کی یا کتاب چھاپنے کی، یہی صلاحیت کسی اہل سنت والجماعت کے ایسے عالم دین کے لیے صرف کی جاتی جس کی سوانح لکھنے سے لوگوں کو منہجی فائدہ ہوتا، عقیدے کا فائدہ ہوتا، قرآن و سنت کے منہج کی ترویج ہوتی، منہج صحابہ کی ترویج ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش قابل قدر ہوتی۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کی زندگی پر کوئی چیز چھاپنا یا ان کی تعریف کرنا اور تھوڑا بہت یہ بھی کہنا کہ ان کے ہاں یہ خامیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، اس پر تنقید بھی کرنا، اس سے ایک جانب یہ بات صحیح ہے کہ تنقید کی گئی ہے، لیکن ایک جانب یہ بھی فضا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ان کی سوانح کو پڑھیں گے اور ان سے قریب ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب میں سے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے دوسروں تک منتقل کریں گے اور تنقید والی چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اصل یہ ہے کہ بدعت، اہل کلام اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ایسی جو بھی شخصیات ہیں جن کے یہاں صریح بدعات پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی توہین پائی جاتی ہے، حدیث کا انکار پایا جاتا ہے، اور اس طرح کی بڑی ہمالائی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس طرح کے لوگوں کی سوانح لکھنے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، ہمارے منہج کو نقصان ہی ہوگا۔ لہذا اس طرح کی کتابیں لکھنے سے ہمارے علماء کو پرہیز کرنا چاہیے اور ہمارے مکتبات کو، اشاعتی اداروں کو اس طرح کی چیزوں کو چھاپنے سے بچنا چاہیے۔ یہ انرجی اور یہ صلاحیت مثبت کاموں کے لیے، اچھے لوگوں کی سوانح کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اسلاف کا طریقہ تھا کہ بدعت اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اہل بدعت کی بعض اچھائیوں پر ان کی تعریف کی جائے کہ لوگ ان کی جانب مائل ہونے کا موقع تلاش کر لیں اور شیطان کو موقع ملے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔